اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنے پر مجبور، سینئر وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں منصوبہ مکمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ٹرین چلانے کے لیے ماہانہ 10 ارب درکار ہیں۔ بولے بھاری سبسڈی پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں، کوشش ہوگی کہ قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ صاف پانی کی فراہمی پر سٹی 42 بنا شہریوں کی آواز، حکام بالا کا نوٹس، 662 واٹر اسکیموں کے لیے فنڈز کی منظوری، صوبائی محکمہ ترقیاتی بورڈ نے 8 ارب کی فنڈز کی منظوری دے دی۔ چلڈرن ہسپتال کی موجودہ نرسری میں بستروں کی گنجائش 40 سے بڑھا کر 80 کرنے کا فیصلہ، چلڈرن ہسپتال کی نرسری اور نیونیٹل کیئر کے شعبے کی توسیع کا منصوبہ، PC1 تیار، اپ گریڈیشن پر 22 کروڑ 60 لاکھ کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال کی قسمت کھل گئی، وزیر صحت یاسمین راشد نے ہیپاٹائٹس کلینک کا افتتاح کر دیا، ہسپتال میں ہیپاٹائٹس کی فری اسکریننگ اور ادویات میسر کرنے کا وعدہ، عرصے سے بند پڑا ٹراما سینٹر کا بھی دورہ، بحالی کے لیے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا۔ اتنی فضول خرچی غیر ضروری، صرف 12 گاڑیوں کے لیے 2 کروڑ کی پارکنگ، سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا شہر کے 6 مقامات پر بننے والی میکینیکل روٹری پارکنگ سسٹم ختم کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ پارکنگ کمپنی کی جانب سے کمپنیوں کے تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ بھی تاحال واجب الادا ہیں۔ سٹی 42 نے معاملہ اٹھایا تو LDA کو ہوش آ گیا، 1.5 ارب روپے سے زائد کے منصوبہ ایرینا کا بزنس ماڈل نہ ہونے پر نوٹس، شاپ اینڈ پارک ایرینا پروجیکٹ کا بزنس ماڈل تیار کرنے کا حکم، منصوبے کی تکمیل کی نئی ڈیڈ لائن اپریل مقرر کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے تیسری مرتبہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کے 9 اراکین نامزد، جسٹس ریٹائرڈ کرامت نذیر، GM سکندر، چودھری محمد اشرف، پروفیسر میرا فیبلوس، پروفیسر ڈاکٹر طارق بھٹا، پروفیسر ڈاکٹر عطیہ مبارک، فاطمہ فضل بورڈ آف کمشنرز میں شامل۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر ہائی ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمایوں کو اختیارات کا نشہ، ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی سنڈیکیٹ کا اجلاس سول سیکریٹریٹ نے اپنے ہی دفتر طلب کر لیا، قائم مقام وائس چانسلر سمیت سنڈیکیٹ کے تمام ممبران کو آج لاہور پہنچنے کا حکم، جبکہ ضابطے کے تحت یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس یونیورسٹی میں منعقد کرنا ضروری ہے۔ چور پکڑنے والے ہی چور نکلے، لاہور کے مختلف تھانے، پولیس لائنز اور گیسٹ ہاؤسز میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاف، CCPO بشیر احمد ناصر کا نوٹس، چوری کی روک تھام، لینڈ لائن فونز اور انٹرنیٹ کے بے دریغ استعمال پر کنٹرول کرنے کی ہدایت، مراسلہ جاری کر دیا۔ شہر بھر میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگیں، پولیس خاموش تماشائی بن بیٹھی، ڈیفنس سی کے علاقے میں گھر سے 4 ڈاکو گن پوائنٹ پر 35 لاکھ نقدی، 16,000 امریکی ڈالر سمیت 15 تولے زیور لے کر فرار ہو گئے۔ پرانی انارکلی میں وکلا گردی کا واقعہ، کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم پر دھاوا، نان کسٹم گاڑی کو روکا، ڈرائیور وکیل نے فون کر کے ساتھی وکلا کو بلا لیا، کسٹمز عملے کی دھلکت بنائی اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ کراچی پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ سے متاثر، سیف سٹی پروجیکٹ کے پنجاب سے مدد مانگ لی، حکومت سندھ کے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے حکام سے مشاورت کی۔ اوبر اور کریم کی گاڑیاں غلط پارکنگ اور ٹریفک کی روانی میں خلل کا سبب بننے لگیں، CTO نے اوبر اور کریم کے زیر استعمال گاڑیوں پر واضح طور پر ٹیکسی لکھوانے کے لیے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ گرین ٹاؤن کا علاقہ توفیق کالونی مسائلستان بن گیا، کوڑا کرکٹ، بجلی کے لٹکتے تار اور سیوریج کے پانی سے آمد و رفت بھی دشوار ہو گئی، صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، شہری پریشان۔ LWMC اور صفائی کمپنیاں غفلت کا شکار، عملے کی کمی اور مشینری کی کمی کے سبب کلین لاہور مہم کو ناکامی کا سامنا، شاد باغ UC25 میں 35 سینیٹری ورکرز کے بجائے صرف 15 دستیاب، بلدیاتی نمائندوں کا مزید عملہ تعینات کرنے کا مطالبہ۔ والٹن مدینہ کالونی کے علاقہ مکین، گیس کی عدم فراہمی کے باعث سراپا احتجاج، معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، گیس نہ ہونے کے باوجود علاقہ مکین کو 25,000 کا بل بھی آ گیا۔ اکثری 11 کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ضلعی انتظامیہ نے متعدد پختہ سٹرکچرز مسمار کر دیے، 2 ٹرک سامان بھی ضبط،
ادھر ایئرپورٹ کے قریب بہادر شاہ روڈ پر آپریشن، متعدد ٹھیلوں اور اسٹالز کا سامان ضبط۔ انارکلی سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس کی دکان میں آتش زدگی کا معاملہ، فائر بریگیڈ کا عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے مریم نواز کی کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات، مریم نواز والد کے لیے گھر کا کھانا اور ڈرائی فروٹس بھی لائیں۔ اچرا سب ڈویژن میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کاموں میں کروڑ روپے کی بدعنوانی کا الزام، اینٹی کرپشن نے واسا کے سب انجینئر عامر، ایس ڈی او زاہد حسین اور متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف انکوائری شروع کر دی، واسا افسران آج طلب۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے خوشخبری، ملازمین کا پیشہ ورانہ تحفظ صحت بل لانے کا فیصلہ، ہر 6 مہینے بعد ورکرز کا میڈیکل ہوگا، خرچ فیکٹری مالکان برداشت کریں گے، کسی ورکر کو حادثے کی صورت میں کونسل کو آگاہ کرنا ہوگا، مالکان کونسل کی منظوری کے بغیر نئی مشینری یا تبدیل نہیں کر سکے گا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین سید افضل حسین نقوی کے بھائی کی نماز جنازہ ادا، قائم مقام گورنر پرویز الہی، جسٹس مظاہر نقوی، آغا قزلباش، چودھری صالح حسین، پرویز ملک، سہیل ضیاء بٹ، شیخ شاہد، خواجہ عمران نذیر، علی پرویز ملک، چودھری شہباز، اعجاز شریف، فیصل میر، حافظ امیر آوان، جمیل خاور اور دیگر کی نماز جنازہ میں شرکت۔ نجم الحسن کی رسم کل آج سپہر 3:30 بجے جامعۃ المنتظر ایسٹ بلاک ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ وی آئی پی کلچر ختم، سٹیٹس کو توڑنے کے دعوے، حقائق عوام سے دور، پنجاب میں وی آئی پی شخصیات کو کتنے سیکیورٹی اہلکار ملے، کسے کس درجے کی سیکیورٹی ملی، سب کچھ خفیہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا سوال گول، تبدیلی سرکار کا اوپن ہاؤس میں جواب دینے سے گریز۔ پنجاب حکومت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی مقروض نکلی، 1 ارب 40 کروڑ واجب الادا، 2007 سے پیسوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ فارماسوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن اور سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے جیلوں میں ہیپاٹائٹس کے قیدیوں کے لیے ادویات فراہم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر جیل خانہ جات زوار حسین، وزیر اسپیشل ایجوکیشن چودھری اخلاق، آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی شرکت۔ گورنمنٹ طارق بوائز ہائی اسکول لاہور کینٹ کو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا باضابطہ سرٹیفکیٹ جاری، ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ فرید کورٹ ہاؤس میں نئے سال کا ہنگامہ، محکمہ ایکسائز کے پرکشش نمبروں کی بولی، تاریخ کا مہنگا ترین 2019 کا نمبر 1 11 لاکھ پر فکس، 9 نمبر 6,50,000، 786 کا نمبر 3,30,000 میں نیلام، نمبر 2 اور 3 1 لاکھ میں فروخت ہوئے۔ مالدار لاہوریوں کے شوق نے رنگ دکھا دیا، محکمہ ایکسائز کو ریکارڈ توڑ آمدنی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کھلے مسالوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 1,85,767 کلو ملاوٹ زدہ کھلے مسالہ جات ضائع کر دیے گئے۔ ایف بی آر کی بڑی کارروائی، پاکستان ایگریکلچر سٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن کے بینک اکاؤنٹ ملزمین، 6 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی ملاقات، گورنر کو تعلیمی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ الحمرہ میں ناخوشگوار صورتحال، صحافی کے سوال پر وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بھڑک اٹھے، نامناسب انداز گفتگو پر میڈیا نمائندوں کا احتجاج، صوبائی وزیر کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، راستہ دینے سے انکار، جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے معاملہ رفع دفع کروایا۔ اسلامی مائکرو فائنانس ریاست مدینہ کے خد و خال کا حصہ ہیں، وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی منشور پر عمل کیا جائے، تیسری اسلامی مائکرو فائنانس کانفرنس سے وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت کا خطاب، ڈاکٹر امجد ثاقب بولے کسی بھی ملکیت سے محروم 70% آبادی کی داد رسی کون کرے گا؟ سابق کرکٹر سلیم ملک کے بھائی ملک مراتب کی داتا دربار میں نماز جنازہ ادا، جبکہ شمسانی قبرستان میں سابق اسسٹنٹ کمشنر انلینڈ ریونیو عبدالخالق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس پنجاب ریجن کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں تقریب، 7 چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر افتخار علی ملک سمیت اہم کاروباری شخصیات کی شرکت۔
گورنمنٹ ٹیچنگ کالج دیو سماج روڈ میں فنون لطیفہ کے حوالے سے خصوصی ورکشاپ میں طالبات کے شیشے کا آرٹ اپنی مثالات. اور فلم انڈسٹری کے لازوال فنکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 23 برس بیت گئے. 800 سے زائد فلموں میں کام کیا. مولا جٹ، سالہ صاحب، چندریام، آخری جنگ اور شعلے جیسی فلموں میں لازوال کردار ادا کرنے والے سلطان راہی آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں. آپ کو بتائیں غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو چکی ہے. حکومت اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنے پر مجبور ہو گئی. منصوبہ مکمل کرنے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں، ایسا کہا گیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے. ٹرین چلانے کے لیے ماہانہ 10 ارب درکار. بھاری سبسڈی حکومت کے بس کی بات نہیں. کوشش ہوگی کہ قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ ڈالیں. عبدالعلیم خان کا ایسا بھی کہنا تھا. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اگرچہ منصوبہ مکمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور اورنج لائن ٹرین خزانے پر بوجھ ہے. ان کا کہنا تھا کہ 10 ارب روپے ٹرین کے صرف ماہانہ اخراجات کے لیے درکار ہیں. پنجاب حکومت 120 ارب روپے سالانہ بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی. سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ شاہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا. اورنج لائن ٹرین کے تمام سٹیشنز کمرشلائز کیے جائیں گے. ٹرین سٹیشن مختلف نجی اداروں اور بینکوں سے منسلک ہوں گے. سالانہ اشتہاری مہم کے ذریعے بھاری رقوم حاصل ہوں گی. انہوں نے اورنج لائن ٹرین کا باقی ماندہ کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. بھاری سبسڈی پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں. عوام کو تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت ہر منصوبے کا میں جائزہ لے رہی ہے. اتنی فضول خرچی غیر ضروری. صرف 12 گاڑیوں کے لیے 2 کروڑ کی پارکنگ. عبدالعلیم خان کا 6 مقامات پر بننے والی میکینیکل روٹری پارکنگ سسٹم ختم کرنے کا اندیا. پارکنگ کمپنی کی جانب سے کمپنیوں کے تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ تاحال واجب الادا ہیں. سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ صرف 12 گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے 2 کروڑ کی مشین لگانا سمجھ سے بالاتر ہے. سابق حکومت نے جلد بازی اور منظور نظر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے عجلت میں منصوبے بنائے جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. عبدالعلیم خان نے مستقبل میں اس منصوبے کو ختم کرنے کا مقامات پر میکینیکل روٹری پارکنگ مشینیں لگانے ہیں. پارکنگ کمپنی کی جانب سے کمپنیوں کے تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ واجب الادا ہیں. ای ایس ٹی کمپنی نے اچرا میں 2.25 کروڑ کی لاگت سے روٹری مشین نصب کی تھی اور آئی کون کمپنی نے سروسز ہسپتال، میو ہسپتال، اولڈ پی این ڈی بلڈنگ، ڈی سی آفس اور ہائی کورٹ میں